بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ مدنیہ، 129 آیات، 16 رکوعات۔ یہ مدنی سورہ ہے اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل سورہ ہے۔ 7 اطوال یعنی 7 بڑی صورتوں میں ہوتا ہے۔ اس میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اس لحاظ سے اس کا نام سورۃ التوبہ رکھا گیا ہے۔ اس کو سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ابتدا ہی میں عہد شکنی کرنے والے مشرکوں سے اعلان براءت کیا گیا ہے۔ اس سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، شاید اس لیے کہ اس کے آغاز میں کفار و مشرکین کے بارے میں سخت غیظ و غضب کا اظہار اور شدید احکامات کا نزول ہوا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے نزول کے درمیان تقریباً 7 سال کا طویل وقفہ ہے، تاہم دونوں صورتوں کے مضامین میں بڑی یکسانیت ہے اور یہ سورہ پچھلی سورہ کا تسلسل ہی معلوم ہوتی ہے۔ شاید اس وجہ سے بھی دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ضروری نہ سمجھا گیا۔ بہرحال اس کو جس طرح اس وقت لکھا اور پڑھا گیا بالکل اسی طرح یہ ہم تک پہنچی۔ یہ قرآن کی حفاظت کا بین ثبوت ہے۔ ہجرت کے بعد انصار و مہاجرین پر مشتمل ایمان خالص کے حامل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مضبوط اجتماعیت مارد وجود میں آ گئی، جو غزوات میں متواتر فتوحات کے بعد اور زیادہ مستحکم ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں ایک ریاستی شکل اختیار کر چکی تھی۔ فتح مکہ اور حنین کے بعد تو تقریباً پورا عرب مفتوح ہو چکا تھا اور بیرونی دشمنوں سے بھی جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے جہاد کا حکم دے دیا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی منافقین کو بھی قابو میں رکھنے کی ضرورت تھی، جو مارے آستین بنے کفار عرب سے خفیہ رابطے رکھتے تھے اور بیرونی دشمنوں سے بھی سازشوں میں سرگرم تھے۔ سورہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے اور احادیث سے تائید ہوتی ہے کہ ابتدائی رکوعات کا نزول 9 ہجری میں ہوا ہے۔ رکوع نمبر 6 کے بعد کی آیات غزوہ تبوک سے قبل کی ہیں اور رکوع نمبر 10 کے بعد کی آیات تبوک سے واپسی پر یا اس کے بعد مختلف مواقع پر نازل ہوئی۔ سورہ کے اہم مضامین کا اجمالی خلاصہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، سورہ انفال میں یہ ضابطۂ اخلاق بیان کیا گیا تھا کہ اگر معاہد قوموں سے خیانت یا نقض عہد کا اندیشہ ہو تو جنگی کارروائی سے پہلے ان سے کیے ہوئے معاہدوں کی منسوخی کا اعلان کر دیا جائے۔ چنانچہ اس سورہ کی ابتدائی آیات میں مسلسل عہد شکنی کرنے والے کفار و مشرکین سے معاہدے منسوخ کر کے براءت کا اعلان کر دیا گیا اور انہیں آخری فیصلہ سنا دیا گیا کہ ان کو 4 ماہ کی مہلت ہے، یا تو ایمان لائیں یا جزیرہ عرب سے نکل جائیں، ورنہ میدان قتال میں فیصلہ ہوگا۔ پھر اسی سال حج کے موقع پر مینا میں اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ بیت اللہ میں مشرکوں کے داخلے کو ممنوع قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ مشرک نجس ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ نیز برہنہ طواف ممنوع قرار دیا گیا۔ 4 ماہ کی مدت ختم ہونے کے بعد انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا، البتہ جن مشرکوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی تو ان کے معاہدے کی مقررہ مدت تک معاہدے کی پاسداری کا حکم دیا گیا۔ نیز یہ مہلت بھی دی گئی کہ جو مشرک توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور صلاح و زکوٰۃ کی پابندی کریں تو ان سے جنگ نہ ہوگی، وہ مومنوں کے بھائی ہو جائیں گے۔ حربی کفار سے قتال پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ چاہے تو اپنی قدرت سے ان مشرکوں کو سخت سزا دے، لیکن وہ اہل ایمان کے ہاتھوں ان کو سزا دلوانا چاہتا ہے جن پر مشرکوں نے جور و ستم کی انتہا کر دی تھی، تاکہ یہ ذلیل و رسوا ہوں اور مومنوں کے دلوں کو تشفی ہو۔ اس حکم کے ذریعہ مخلص مومن و منافق کی پہچان بھی مقصود تھی۔ نمبر 2، آگے جا کر واضح کیا گیا کہ بیت اللہ کے متولی و آباد کار مشرک تو ہرگز نہیں ہو سکتے، جو خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے متولی و آباد کار تو مخلص مومن ہی ہو سکتے ہیں جن کا ایمان شرک سے پاک ہے اور جو صلاح و زکوٰۃ کے پابند ہیں۔ ایمان لا کر ہجرت کرنے والوں اور جان و مال کی قربانی دینے والوں کا بڑا درجہ ہے، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب ان سے راضی ہے اور ان کے لیے دائمی جنتوں کی خوشخبری ہے۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد کی تعمیر و آباد کاری، یہ ظاہری اعمال ہیں جو ایمان خالص کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی کہ عزیز و اقارب سے ان کی محبت اور مال و کاروبار سے ان کا شغف انہیں راہ حق میں آگے بڑھنے سے نہ روکے۔ یہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ ہے، وہ اس سے دور رہیں۔ نمبر 3، اہل کتاب کے باطل عقائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ بنا لیا اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دے لیا۔ انہوں نے پہلی قوموں کی روش اپنا کر تباہی کا راستہ اختیار کر لیا
اور ایسے باطل عقائد پھیلانے والے احبار و رہبان کو شریعت سازی کا اختیار دے کر اپنا رب بنا لیا، جن کی ہر بات کو خواہ وہ ایمان و عقائد کے بارے میں ہو یا حلال و حرام سے متعلق ہو بلا چوں و چرا مان لیتے ہیں۔ پیشہ ور علماء و مشائخ کی حیثیت کو واضح کیا گیا کہ یہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ گویا لوگوں کو گمراہ کرنے والے ان سرکشوں نے طواغیت کی حیثیت اختیار کر لی ہے، لہذا تنبیہ کی گئی کہ لوگ ان کے شر سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ نمبر 4، لوگوں کی عبرت و نصیحت کے لیے مال جمع کرنے والوں اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے خزانوں کو نار جہنم میں تپایا جائے گا اور ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے جمع کیا تھا، اب چکھو اس کے عذاب کا مزہ۔ نمبر 5، ابتدائی آفرینی سے شمسی اور قمری مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں جن میں قتال ممنوع ہے۔ ان ائمۃ الکفر نے اپنی خواہش نفس کی پیروی میں نسی کی رسم ایجاد کر لی ہے، جس کے ذریعے حرام مہینے میں قتال جاری رکھنے کے لیے حلال و حرام مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ یہ شریعت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ نمبر 6، اہل ایمان کو غزوہ تبوک کے لیے نکلنے کا پرزور حکم دیا گیا، صرف معذور، ضعیف العمر لوگوں اور بیماروں کو اس سے مستثنیٰ رکھا گیا، یا ان لوگوں کو رخصت دی گئی جو مالی لحاظ سے اتنے کمزور تھے کہ سواری اور اسلحہ وغیرہ کا انتظام نہ کر سکتے تھے۔ غزوے کے لیے سامان سفر اور اسلحہ وغیرہ کی فراہمی کے لیے انفاق پر زور دیا گیا۔ سب نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انفاق کیا۔ منافقوں نے بخل سے کام لیا، مالدار ہونے کے باوجود انفاق نہ کیا، لیکن کم دینے والوں کا مذاق اڑایا اور زیادہ دینے والوں پر دکھاوے اور ریاکاری کا الزام عائد کیا۔ الغرض مخلص مومنوں نے پرجوش انداز میں غزوہ تبوک کی تیاری کی اور جہاد کے لیے نکلے۔ منافقوں نے بہانے بنا کر اور جھوٹے عذر پیش کر کے رخصت لے لی اور پیچھے بیٹھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار و خصائل پر بھرپور تبصرہ کیا اور ان کو دنیا کی رسوائی اور آخرت کی بد انجامی سے متنبع کیا۔ سورہ کا بڑا حصہ منافقوں کی ملامت و مذمت پر ہی مشتمل ہے۔ بدوی منافقوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کفر و نفاق میں شدید ہیں۔ ان میں سے بعض صدقات و خیرات کو تاوان سمجھتے تھے اور اس کی ادائیگی ان پر گراں گزرتی تھی۔ تبوک سے واپسی پر منافقوں نے جھوٹے عذر پیش کیے اور جھوٹی قسمیں کھا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کا بھی پردہ فاش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ وہ منافقوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں برابر ہے، اس کی اللہ کے یہاں قبولیت نہ ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے بردے پر ان کی صلاۃ المیت ادا کرنے اور قبر پر کھڑا ہونے سے بھی منع کر دیا گیا۔ نمبر 7، زکوٰۃ کے مصارف پر اہم ہدایات دی گئی اور بتایا گیا کہ مال زکوٰۃ کن کن مدوں پر صرف ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں منافقین کی اعتراض کا ازالہ کر دیا گیا۔ نمبر 8، مخلص مومنوں اور منافقوں کے انداز فکر اور طرز عمل کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا۔ منافقوں کو بد انجامی سے ڈرایا گیا اور مومنوں کو اللہ کے رضوان اور دائمی جنتوں کی خوشخبری سنائی گئی، جو حقیقت میں بڑی کامیابی ہے۔ انصار و مہاجرین میں سابقون الاولون کا ذکر کیا، جو شروع میں ایمان لانے والے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے اور رائے حق میں جانی و مالی قربانی دینے میں سبقت کرنے والے تھے۔ نمبر 9، مسجد ضرار کا تذکرہ کیا گیا، جو منافقوں نے اسلام کے خلاف منصوبوں اور سازشوں کو عملی جامہ پہنانے اور مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے مقصد سے تعمیر کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں یعنی صلاح کے لیے کھڑا ہونے سے منع کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منہدم کروا دیا۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے مخلص مومنوں سے جنت کے بدلے جان و مال کا سودا کیا ہے۔ یہ عظیم معاہدہ ہے اور مومنوں کے لیے انتہائی مسرت کا باعث ہے۔ نمبر 11، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ بات ممنوع قرار دی گئی کہ وہ شرک پر مرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ نمبر 12، 3 مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا جو سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک پہ شریک نہ ہو سکے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی پر اپنی غلطی کا اعتراف کر کے خلوص دل سے توبہ کر لی۔ پھر ان پر پابندی لگائی گئی جس کا انہوں نے حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور قبولیت کی آیات نازل فرما دی۔ ہر چند کہ پابندی کے ایام ان کے لیے انتہائی پریشان کن تھے،
لیکن ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سچائی ان کے لیے دنیا و آخرت میں خیر کا باعث ہوئی۔ یہ واقعہ ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ اہل ایمان کو صدق و صفا کا پیکر ہونا چاہیے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ نمبر 13، منافقوں کے انداز فکر اور طرز عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب قرآن کی آیات کا نزول ہوتا تو یہ مذاقاً کہتے کہ ان آیات سے کس کس کے ایمان کو تقویت ملی۔ انہیں جواب دیا گیا کہ مخلص مومنوں کے ایمان میں تو یقیناً اضافہ ہوا ہے، لیکن منافقوں کی خباثت میں ہی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ منافق آیات کے نزول کے وقت پریشان رہتے کہ کہیں ان کی سازشوں اور منافقانہ کردار کا پردہ فاش نہ ہو جائے جو ان کی رسوائی کا باعث ہو، چنانچہ موقع کی طاق پہ رہتے اور نظریں بچا کر مجلس سے نکل جاتے۔ نمبر 14، سورہ کے آخر میں مومنوں پر اللہ تعالیٰ کے اس عظیم احسان یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا گیا ہے، جو انہی میں سے ہیں اور ان کے ساتھ انتہائی رحیم و شفیق ہیں، ان کی خیرخواہی اور خیر و فلاح کے بے حد حریص ہیں، اور ان کی تکلیف ان پر بہت ہی شاق گزرتی ہے۔ فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اعلیٰ صفات کے باوجود یہ لوگ اگر روگردانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو ان کی پرواہ نہ کی جائے اور کہہ دیا جائے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورۃ التوبہ مدنی سورہ ہے۔ اس میں 129 آیات اور 16 رکوعات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان دستبرداری ہے ان مشرکین سے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ حاشیہ نمبر 1، قرآن کی ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے اور یہ 2 سورتوں کے علیحدہ ہونے کی علامت ہے، لیکن سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ سورہ انفال ہجرت کے بعد نازل ہونے والی پہلی سورہ ہے، جبکہ سورہ توبہ آخری سورہ ہے۔ 7 سال کی طویل نزولی وقفے کے باوجود ان دونوں صورتوں کے مضامین میں کافی مماثلت و یکسانیت ہے، بلکہ یہ سورہ انفال کا تسلسل و تتمہ ہی معلوم ہوتی ہے۔ نیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان 2 صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی اور نہ ہی ترتیب میں اس کو لکھا گیا، اور اسی طرح یہ ہم تک پہنچی۔ یہ قرآن کے نزول و ترتیب میں حفاظت کا بین ثبوت ہے۔ حاشیہ نمبر 2، اللہ و رسول کا یہ اعلان برات ان مشرکوں سے تھا جنہوں نے کیے ہوئے معاہدوں کی مسلسل خلاف ورزیاں کی اور اسلام کے خلاف سازشوں اور شرارتوں میں حد سے تجاوز کیا۔ یہ بات سورہ انفال کی آیت 58 میں آ چکی ہے کہ اگر معاہد قوموں سے خیانت یا نقض عہد کا اندیشہ ہو تو پہلے ان سے کیے ہوئے معاہدوں کی منسوخی کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے، پھر ان کے خلاف جنگی کارروائی کی جائے۔ اس ضابطۂ اخلاق کی روح سے ایسے مشرکوں کے خلاف جنگی اقدام سے پہلے یہ اعلان برات ضروری سمجھا گیا۔ ان آیات کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے یہاں ایک بنیادی اور اہم نقطے کی وضاحت مناسب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنی نوع انسان کو عقل و دانش اور آزادی و اختیار دے کر محض آزمائش و امتحان کے مقصد سے بھیجا ہے۔ اس کو مخلوقات عالم میں فضیلت دی اور بے شمار نعمتیں عطا کی۔ اس کا لازمی تقاضا تھا اور انسان پر یہ حق تھا کہ وہ اپنے رب خالق و مالک رازق و منعم کو پہچانے اور اس کی شکر گزاری اور بندگی کرتے ہوئے اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہی راہ راست ہے جو اسے منزل مقصود تک پہنچانے والی اور جنت کا حقدار بنانے والی ہے۔ البتہ امتحانی منصوبے کے تحت شیطان کو مہلت ملی ہے کہ وہ انسان کو ورغلائے اور راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کرے، لیکن انسان کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں جو اپنی قوم کی زبان میں ہی لوگوں کو پیغام حق سناتے رہے اور راہ حق کی طرف بلاتے رہے ہیں اور نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے ہیں۔ دعوت کی حقانیت کے ثبوت میں معجزات بھی دکھائے گئے۔ اس کے باوجود جب قوموں نے ضد و ہٹ درمی کے ساتھ دعوت کو جھٹلایا
اور سرکشی میں حد سے گزر گئے تو اتمام حجت اور تکمیل دعوت کے بعد ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ سورہ اعراف اور دیگر صورتوں میں متعدد انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور مدعو قوموں کی سرکشی کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، کیونکہ نمک حرام اور باغی و سرکش قوم کو اللہ کی زمین پر رہنے بسنے کا حق نہیں رہتا۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب قوم کو بھی آزمائش پہ ڈالا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا اعلیٰ اخلاق و کردار، پھر مدلل دعوت اور معجزات کے علاوہ اسلام و کفر کی طویل مارکہ آرائی میں مشرکوں کا پے در پے شکست دوچار ہونا اور ان کی چالوں میں مسلسل ناکامی اور ہزیمت اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے اور ان کو سبق آموزی اور چشم کشائی کے لیے کافی تھی، لیکن عبرت حاصل کرنے کے بجائے وہ اسلام دشمنی اور مخالفت میں آگے ہی بڑھتے گئے۔ چنانچہ اتمام حجت کے بعد اب فیصلہ کن اقدام ضروری ہو گیا۔ ان کو نیست و نابود تو نہ کیا گیا، البتہ ان مشرکوں سے براءت کا اعلان کر کے ان پر واضح کر دیا گیا کہ اب ان سے کوئی معاہدہ نہیں رہا۔ تاہم انہیں مکے میں رہنے کے لیے 4 ماہ کی مہلت دی تاکہ اس مدت میں وہ اسلام کی حقانیت پہ غور و فکر کر کے اپنے آئندہ کے لائے عمل کے بارے میں آخری فیصلہ کر لیں۔ ان کو متنبہ کر دیا گیا کہ اس مدت کے گزرنے کے بعد اللہ و رسول ان کی حفاظت سے بری الذمہ ہوں گے، گویا کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو انہیں اس ملک سے نکل جانا ہوگا۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ پس تم یعنی اے مشرکو 4 ماہ تک زمین میں یعنی آزادی سے گھوم پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو مجبور کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یعنی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔